کہ معاشرے میں عام طور پہ یہ اعتراضات، اور یہ معاشرے میں سمجھا جا رہا ہے کہ قرآن عربی میں نازل کیا گیا ہے عربوں کے لیے. قرآن عربی میں اس لیے نازل کیا گیا ہے کیونکہ اس کے مخاطب عرب تھے. یہ ایک بہت بڑا مس نوم ہے. اگر یہ سچ ہے تو اللہ تعالیٰ آیت میں بتائے گا نا. تو میں آپ کو یہ ویسے بتا دیتا ہوں، آپ گھر پہ جا کے ویریفائی کر لیے گا. قرآن میں ایک آیت کا جو سٹارٹ بگننگ ہوتی ہے وہ ہے یا ایھا الناس، یعنی او مین کائنڈ، اے انسان. یا بنی آدم، او چلڈرن آف ایڈم، بنی آدم. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، او چلڈرن آف اسرائیل. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے. یا ایھا الناس، اے انسان. یا بنی آدم، اے بنی آدم بھی انسانی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، کتاب کے اہل. ایک آیت نہیں ہے یا اہل العرب کہ او عربس. دیٹ مینس کہ کتاب جو اللہ نے نازل کی ہے وہ مخاطب عرب نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے عرب کو خطاب ہی نہیں کیا، انسان کو خطاب کیا جس کی ڈفرنٹ لینگویجز آف دا ورلڈ ہے. تمام لینگویجز جو بولتا ہے انسان وہ بھی اللہ نے بنائی ہیں. یہ اللہ کہتا ہے جو تم مختلف زبان اور مختلف رنگ ہیں تمہارے، یہ ہماری آیات ہیں. کسی زبان کا کوئی بانی نہیں ہے. لیکن عربی میں اللہ نے کیوں قرآن نازل کیا؟ اس لیے نہیں کہ عرب مخاطب تھے، اس لیے وہ اوریجن خود بتائے گا قرآن مجید میں. دیکھیے قرآن میں سورہ فصلت 41 سورہ اس کی 44 آیت. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعَجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ. اور اگر ہم اس قرآن پڑھائی کو اجمی یعنی غیر عربی میں بناتے تو وہ ضرور کہتے اس کی آیات کی مفصل کیوں نہیں ہے، اس کی آیت مفصل کیوں نہیں ہے. کیا عجمی اور عربی؟ کہتے جو ایمان لاتے ہیں وہ ان کے لیے ہدایت اور شفا ہے، اور وہ جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور ان کے اوپر اندھا پن ہے. وہی ہیں جو دور کی جگہ سے پکارے جاتے ہیں. اب اس آیت میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اللہ نے عربی زبان میں کیوں بنایا قرآن. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا، اگر ہم قرآن کو بناتے اجمی یعنی غیر عربی، یعنی کوئی بھی عربی کے علاوہ سمجھ لے کوئی 30 زبانیں ہیں اس دنیا میں، اردو ہے، فارسی ہے، انگریزی ہے، فرینچ ہے، ڈچ لینگویج ہے، فلیمش لینگویج ہے، جاپنیز لینگویج ہے، چائنیز لینگویج ہے، پاکستان میں بہت ساری کوئی بھی زبان میں اگر اللہ قرآن کو بناتا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آیَاتُ، تو وہ ضرور کہتے آیت کی تفصیل کا ہے، مفصل کیوں نہیں ہے آیات مفصل کیوں نہیں ہے. اگر ہم بناتے قرآن کو غیر عربی میں، آجمی میں بناتے، نون عربک، تو وہ لوگ ضرور کہتے آیات کی تفصیل کیوں نہیں ہے، مفصل کیوں نہیں ہے. ان ادر ورڈز، اب یہ اس کا کنکلوسیو رزلٹ کیا آ رہا ہے کہ قرآن کا عربی جو ہے، قرآن کو عربی میں اس لیے بنایا ہے کہ عربی قرآن جو ہے وہ مفصل ہے. عربی جو زبان ہے مفصل ہے، ڈیٹیل لینگویج ہے وہ. تو یہ اس کی وجہ ہے. آگے اللہ نے ایک عجیب بات کہی، عجمی و عربی. اب لوگ اس پہ اگر کوئی فخر جتانا چاہ رہا ہے کہ میں عرب ہوں، میں عربی زیادہ سمجھتا ہوں، اور ایک عجم ہے، جیسے ہم سب جیسے میجورٹی یہاں بیٹھے ہوئے آئی ڈونٹ نو جو عربی لینگویج نہیں جانتے، ہم سب عجم ہیں، مجھ سمیت بھی ایسی میں عربی لینگویج کا واقف نہیں ہوں. تو عجمی اور عربی کا ایک فخر عربی اگر لینا چاہ رہے تو اللہ کہہ رہا ہے عجمی و عربی. کیا عجمی اور عربی؟ قُلْ وَلِلَّذِينَ آمَنُوا، کہتے وہ لوگ جن کے لیے ایمان لائیں گے، ہدی و شفا، ان کے لیے ہدایت ہے اور شفا ہے، ہیلنگ. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ عربی تو اللہ نے بتا دیا کہ مفصل لینگویج کی وجہ سے ہم نے عربی بنایا ہے قرآن. عرب کو مخاطب نہیں، عربی زبان اس لیے چوز کی اللہ نے عربی زبان کیونکہ وہ مفصل ہے، ڈیٹیل ہے. لیکن آگے ساتھ نہیں بتایا کیا عجمی اور عربی. کیا عجمی اور عربی؟ اگر آپ عجمی ہیں تو اس پہ پریشان نہ. قُلْ وَلِلَّذِينَ آمَنُوا، کہہ دو جو لوگ ایمان لائیں گے ہدی و شفا. اگر وہ عجمی ہیں تب بھی ہدایت و شفا ہے، اور اگر وہ عربی ہیں تو اب بھی ہدایت و شفا ہے. تو اس کے معنی کرائیٹیریا جو ہو گیا وہ ہو گیا ایمان، بلیف.